اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لنبی ان یغل ومن یغلل یأت بما غل یوم القیامہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ اور کسی نبی کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز چھپائے، اور جو چھپائے گا تو وہ اس کو کہ جو اس نے چھپایا ہے قیامت کے دن لے کے آئے گا، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو اس کی کمائی کا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا بھلا وہ کہ جو اللہ کی رضا کی پیروی کرتا ہے وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس نے اللہ کی ناراضگی خریدی، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ ان کے درجات ہیں اللہ کے ہاں، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر کہ بھیجا ان میں ایک رسول انہی میں سے جو ان پر اس کی آیتیں تلاوت کرتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اگرچہ اس سے پہلے وہ واضح گمراہی میں تھے۔ محترم احباب، قتال فی سبیل اللہ کے حوالہ سے گزشتہ کئی آیات سے گفتگو جاری ہے، اور گزشتہ آیات میں ایک طویل ذکر غزوہ احد کا چلا آ رہا تھا۔ آج کے درس کے لیے جو پہلی آیت مبارکہ تلاوت ہوئی ہے، بعض مفسرین نے اس کا تعلق بھی غزوہ احد سے ہی بنایا، البتہ بعض کی رائے یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کا تعلق غزوہ بدر سے ہے۔ غزوہ احد سے اس آیت مبارکہ کا تعلق بنانے والے مفسرین، ان کی پھر آگے مختلف آراء ہیں اس کی تفسیر میں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ گزشتہ آیات میں ذکر ہوا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سے ایک اجتہادی خطا ہوئی تھی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ بھی پھیل گئی، اور ان چیزوں کی وجہ سے بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ پر کچھ صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ دل چھوڑ بیٹھے، پریشان ہو گئے اور یہ خیال کرنے لگے کہ جب اللہ کے نبی نہیں رہے تو پھر ہمیں لڑنے کا کیا فائدہ، تو وہ میدان چھوڑ کے بھاگنے لگ گئے۔ بہرحال بعد میں جب حقیقت پتہ چلی کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں تو سب نے دوبارہ اپنے قدم جمائے، سارے واپس آ گئے۔ لیکن ایک وقت بہرحال ایسا آیا کہ میدان چھوڑ کر کچھ صحابہ کرام بھاگے، تو ان کے متعلق اللہ رب العزت نے آیت نمبر 155 کے اندر فرما دیا کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، البتہ تحقیق اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 159 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی فرمایا کہ فاعف عنہم، اے نبی تو بھی ان کو معاف کر دے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش مانگ۔ اب جب اللہ حکم دے رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اے نبی تو بھی ان کو معاف کر دے، تو اس کے اندر تو پھر کوئی گنجائش سوچنے کی رہتی نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف نہیں کیا ہوگا۔ جب اللہ کا حکم ہو گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ویسے بھی بڑے نرم دل تھے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کے ساتھ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ تو یہ تو سوچنے کی گنجائش بھی نہیں رہتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف نہیں کیا ہوگا، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ تو گویا کہ اللہ نے بھی معافی کا اعلان کر دیا، اور یقینی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی معاف کر دیا۔ تو اس پس منظر میں آگے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ بھی معاف کر چکا، اللہ کا نبی بھی معاف کر چکا، تو اب کسی کے دل کے اندر معمولی سی یہ بات بھی نہیں آنی چاہیے کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کوئی تھوڑی بہت رنجش اب بھی ہمارے لیے باقی ہو، کوئی غصہ، کوئی ناراضگی شاید اب بھی باقی ہو۔ اللہ کے حکم کی وجہ سے انہوں نے معاف تو کر ہی دیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے دل میں کوئی تھوڑی بہت رنجش ابھی موجود ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی ایک چیز جو ہے وہ اپنے دل کے اندر چھپا کے رکھے، یہ نبی کے لائق ہے ہی کوئی نہیں۔ تو جب نبی نے معاف کر دیا ہے تو صدق دل سے معاف کیا ہے، کسی کو اس بات پر پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل میں اب بھی ہم سے کوئی تھوڑے بہت ناراض ہوں اور کبھی اس ناراضگی کا اظہار ہو جائے، تو ایسا سوچنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ نبی کوئی چیز چھپاتے نہیں ہیں، جو کوئی چھپاتا ہے تو جس چیز کو اس نے چھپایا وہ قیامت والے دن اس کو لے کے آتا ہے۔ تو ایک تفسیر تو یہ ہو گئی۔ دوسری تفسیر اس کو غزوہ احد سے متعلق بناتے ہوئے ہی بعض مفسرین نے اس انداز میں کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پہاڑی درے کے اوپر 50 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مقرر فرمایا تھا، تیر انداز صحابہ کرام کو، اور ان کو تاکید کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے تو تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ لیکن ہوا یہ کہ دشمن میدان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ جب دشمن میدان چھوڑ کے بھاگ گیا تو صحابہ کرام مال غنیمت کو سمیٹنے میں مصروف ہو گئے۔ تو اب یہ جو 50 صحابہ کرام اس درے کے اوپر مقرر تھے، ان میں سے 40 صحابہ کرام ان سے یہ اجتہادی خطا ہو گئی کہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا یہ تو جنگ کے دوران کے لیے تھا، اب تو جنگ ہی ختم ہو گئی ہے، دشمن بھاگ گیا ہے، تو اب یہ حکم جو ہے اس کی مدت ختم ہو گئی ہے،
اب ہمارے لیے یہاں سے ہٹنا جائز ہو گیا ہے۔ تو وہ 40 صحابہ کرام وہاں سے ہٹ گئے، جس کی وجہ سے پھر بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہ آیت مبارکہ اس چیز سے متعلق ہے کہ تم باقی صحابہ کرام کو مال غنیمت سمیٹتے دیکھ کر تم بھی مال غنیمت سمیٹنے کے لیے آ گئے، حالانکہ اللہ کے نبی نے مال غنیمت کوئی خود تو نہیں نہ رکھ لینا تھا، کوئی اپنے پاس تھوڑا چھپا لینا تھا، مارکہ ختم ہونے کے بعد وہ تقسیم ہی ہونا تھا نا، تو تمہیں بھی اس تقسیم میں سے حصہ مل ہی جانا تھا۔ ضروری تو نہیں تھا کہ تم جو ہے مال غنیمت سمیٹو گے تو تبھی تمہیں حصہ ملنا ہے، تو جب تمہیں حصہ تو مل ہی جانا تھا تو باقی صحابہ کرام سمیٹ رہے تھے، تمہاری جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی تھی تمہیں وہیں پہ قائم رہنا چاہیے تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا کوئی چھپا رکھنا تھا؟ تو اس کے متعلق یہ نازل ہوئی کہ نبی کوئی چیز چھپاتا نہیں ہے۔ یہ دو تفسیریں اس کو غزوہ احد سے متعلق بنا کر کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر اس کو غزوہ بدر سے متعلق بناتے ہوئے کی گئی ہے، اور وہ اس مناسبت سے کہ گزشتہ آیات کے اندر غزوہ احد کے اندر ہونے والی اجتہادی خطا کا تفصیلی ذکر ہوا ہے اور اس کے اوپر ہونے والے نقصان کا بھی تذکرہ ہوا ہے۔ تو غزوہ بدر کے اندر بھی ایک جملہ ایسا تھا کہ جو جملہ مناسب نہیں تھا، تو جس طرح غزوہ احد کے اندر ایک خرابی ہوئی ہے تو اس کے اوپر تفصیلی تنبیہ آئی، تو پھر اس کی مناسبت سے غزوہ بدر کے اندر جو ایک جملہ سامنے آیا تو اس کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے تنبیہ فرما دی، تو یہ ربط ہو جائے گا اس کو غزوہ بدر کے متعلق اگر بنائیں تو۔ اور وہ جملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ ہوا کہ مال غنیمت جس وقت غزوہ بدر کا وہ تقسیم کیا جانے والا تھا، تو مال غنیمت میں سے ایک چیز وہ نظر نہیں آ رہی تھی، کوئی چادر تھی یا تلوار تھی یا ڈھال تھی، بہرحال کوئی ایک چیز تھی کہ جو مال غنیمت میں وہ نظر نہیں آئی۔ سپہ سالار نے مال غنیمت تقسیم کرنا ہوتا ہے، اور سپہ سالار کا خود اپنا حصہ بھی ہوتا ہے مال غنیمت میں، اور باقی فوج کو بھی حصہ ملتا ہے۔ سپہ سالار اس معاملے میں اختیار رکھتا ہے کہ وہ جو چیز اپنے حصے میں رکھنا چاہے وہ اپنے حصے میں رکھ لے، جو جس فوجی کو دینا چاہے وہ اس کو دے دے، یہ سپہ سالار کو شریعت کی طرف سے اختیار حاصل ہے۔ اور یہ بھی لازم نہیں ہوتا کہ سپہ سالار اگر کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو ساری فوج کو بتا کے ہی دے کہ میں نے فلاں کو یہ دیا ہے، یا کوئی چیز اگر اپنے پاس رکھتا ہے اپنے لیے رکھتا ہے، کیونکہ حصہ تو اس کا بھی بنتا ہی بنتا ہے، تو عدل کے ساتھ اس نے اپنا حصہ بھی رکھنا ہے، دوسروں کا حصہ بھی دینا ہے، تو وہ عدل کے ساتھ ہی رکھتا ہے، لیکن کسی کو بتلاتا نہیں بھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ کسی کو دیتا ہے اور اس کے لیے بھی لازم کوئی نہیں کہ وہ باقی فوجیوں کو بتائے، اور اگر اپنے لیے رکھتا ہے کوئی چیز تو اس کے لیے بھی لازم نہیں ہوتا کہ وہ ساری فوج کو جو ہے وہ بتائے، آگاہ کرے کہ یہ چیز میں نے اپنے لیے رکھی ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ سپہ سالار سامان تقسیم کرتے ہوئے کچھ بھی اپنا حصہ عدل کے مطابق رکھ لے، اور اس کی کسی کو خبر ہو یا نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک جائز عمل ہے۔ اب جس وقت لیکن یہ چیز جو ہے یہ سپہ سالار کے لیے جائز ہے، کسی اور فوجی کے لیے جائز نہیں کہ مال غنیمت میں سے وہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ الگ کرے، کیونکہ باقی ساری فوج نے وہ جمع کروانا ہوتا ہے۔ جب سارا اکٹھا ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے، تو پھر سپہ سالار اس کو تقسیم کرتا ہے۔ تو کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوتا اس میں سے کچھ بھی اپنی مرضی سے لے لینا،
لیکن سپہ سالار کے لیے بہرحال جائز ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے رکھ سکتا ہے اپنے لیے عدل کے مطابق۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سپہ سالار تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر فرض کریں کوئی چیز اپنے لیے رکھ بھی لیتے تو یہ بالکل 100% نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت محتاط تھے، اگرچہ آپ کے لیے جائز تھا کہ فوج کو بتائے بغیر بھی اپنا حصہ وہ عدل کے مطابق رکھ سکتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ کوئی چیز جو ہے وہ کسی باقیوں کو بتائے بغیر کوئی چیز رکھ لی ہو۔ ایسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا، اگرچہ جائز تھا۔ اب جس وقت وہ ایک چیز نہیں مل رہی نا، تو چونکہ سپہ سالار کے لیے یہ عمل جائز ہوتا ہے، تو ایک صحابی کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ شاید وہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھ لی ہوگی۔ یہ اس نے کوئی نبی وسلم پر خیانت کی تہمت نہیں لگائی، بلکہ اس نے صرف یہی اظہار کیا کہ نبی وسلم کے لیے یہ چیز جائز تھی، اور ہو سکتا ہے انہوں نے اس جائز کام یہ کر لیا ہو۔ لیکن اس صحابی نے تو کوئی تہمت نہیں لگائی، اس کا تو کوئی تہمت کا ارادہ نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن کوئی سننے والا تو سمجھ سکتا ہے، خیال کر سکتا ہے کہ شاید یہ خیانت کا الزام لگا رہا ہے، یہ ایک شائبہ موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کا اتنا لحاظ کیا ہے، خیانت اس کی تو قطعاً کوئی گنجائش ہی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، اور معصوم سے کوئی صغیرہ یا کبیرہ کسی قسم کا کوئی گناہ وہ کبھی بھی نہیں ہوتا، تو خیانت تو کبھی تصور بھی نہیں۔ خیانت کی تہمت بھی صحابی نے نہیں لگائی، خیانت کی تہمت نہیں لگائی صحابی نے، لیکن سننے والا سمجھ سکتا تھا، سوچ سکتا تھا کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کی تہمت لگا رہا ہے، تو یہ ایک شائبہ تھا۔ تو گویا کہ خیانت بھی نہیں، خیانت کی تہمت بھی نہیں، خیانت کی تہمت کا صرف ایک شائبہ یہاں پر بن رہا تھا کہ اگر کوئی یہ لفظ سنے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ سوچ سکتا ہے کہ شاید اس صحابی نے معاذ اللہ خیانت کا الزام لگایا ہے۔ تو اللہ نے اس سے بھی دامن پاک کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر خیانت تو درکنار، خیانت کی تہمت تو درکنار، خیانت کی تہمت کا شائبہ تک بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جملہ جو بولا ہے صحابی کے لیے، اگرچہ اس نے کوئی غلط نہیں بولا، لیکن اس کے اوپر پھر تنبیہ کر دی کہ نہیں، ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، کیونکہ ایسا بولنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر خیانت کی تہمت کا شائبہ کسی کو ہو سکتا ہے، تو یہ شائبہ تک بھی نہیں ہونا چاہیے، تو تمہارے لیے یہ جملہ مناسب نہیں تھا۔ تو نبی کے لائق نہیں ہے کہ نبی کوئی چیز جو ہے وہ چھپا لے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، نبی کے لائق نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز چھپا لے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اگر کوئی چیز کوئی چھپاتا ہے تو وہ قیامت والے دن جو اس نے چھپایا ہے اس کو سامنے کرتا ہے، اس کو لے آتا ہے، قیامت والے دن وہ چیز سامنے آ ہی جاتی ہے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، جس وقت یہ ذکر ہوا کہ نبی کوئی چیز چھپاتا نہیں، اس کے ساتھ اس مناسبت سے یہ بھی بتلا دیا کہ نبی سے تو یہ شائبہ بھی کوئی نہیں نا، لیکن اگر کوئی چیز کوئی چھپاتا ہے، اگر کوئی چیز کوئی خرابی کوئی دوسرا بندہ، نبی سے تو یہ تصور نہیں، لیکن اگر کوئی بھی دوسرا بندہ وہ کوئی ایسی خرابی کرتا ہے نا کہ وہ کوئی چیز چھپاتا ہے، تو قیامت والے دن وہ چیز سامنے آ جاتی ہوتی ہے۔ تو نبی تو بڑا محتاط ہوتا ہے، نبی سے تو یہ تصور ہے ہی کوئی نہیں، لیکن اگر کوئی اور ایسا کر دے تو قیامت والے دن وہ چیز سامنے آ جاتی ہے، قیامت والے دن وہ چھپا کے نہیں رکھ سکتا، وہ سب کے سامنے پتہ چل جاتا ہے۔ تو جس وقت اب قیامت کا تذکرہ ہوا تو ساتھ ہی کہہ دیا
کہ پھر ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ ملے گا۔ قیامت والے دن جن کے نیک اعمال ہیں ان کو نیک جزا بھی دی جائے گی، جو برے اعمال والے ہیں ان کو سزا بھی دی جائے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، لیکن ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو کسی کو اگر سزا ہے تو وہ ظلم نہیں ہے، بلکہ اس کے اپنے کرتوتوں کی سزا ہے، اس کے اپنی خرابیاں، اس کی اپنی بدعمالیاں ہیں کہ جن کی سزا اس کو دی جا رہی ہے۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ، اللہ کا نبی جو ہے نا وہ تو اللہ کی رضا چاہتا ہے، اور یہ کام جو ہے کہ کوئی چیز چھپا لینا یہ تو اللہ کی رضا والا معاملہ نہیں ہے، تو اس طرح کا جو ہے وہ جملہ نہیں بولنا چاہیے، بلا وہ کہ جو اللہ کی رضا کی پیروی کرتا ہے۔ کمن باء بسخط من اللہ، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس نے اللہ کی ناراضگی کمائی ہے؟ وماواہ جہنم، اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو نبی اس طرح کے کام جو ہیں نبی کی شان سے یہ بڑے دور ہیں، نبی اس طرح کے کام کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم درجات عند اللہ، اللہ کے ہاں لوگوں کے مختلف درجات ہیں، تو نبی کا درجہ تو سب سے بڑا ہے۔ تو یہ جو چیزیں چھپانے والا کام ہے، یہ تو گناہگار لوگ جو ہیں ان سے یہ چیز جو ہے یہ سامنے آ سکتی ہے، کسی نبی سے تو یہ چیز سامنے کوئی نہیں آ سکتی۔ تو لوگوں کے اللہ کے ہاں بڑے درجات ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور وہ جو درجات ہیں وہ لوگوں کے اعمال وغیرہ کے مطابق ہیں، اللہ ساروں لوگوں کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ جب اللہ نے بھیجا ان کے اندر ایک رسول انہی میں سے۔ اللہ اللہ، یہاں پر اللہ رب العزت ایک احسان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور لفظ اللہ نے استعمال فرمایا کہ اذ بعث، جب اللہ نے مبعوث کیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، تو یہ بعثت کس چیز کی ہے؟ نبی بنائے جانے کی۔ تو یہاں پر نبی بنائے جانے کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن دور حاضر میں اتفاقاً مہینہ بھی اب ربیع الاول کا شروع ہے، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا بھی مہینہ ہے اور وفات کا بھی مہینہ ہے۔ تو دور حاضر میں کچھ لوگوں نے ایک نئی عید بنائی ہوتی ہے، حالانکہ شریعت نے دو ہی عیدیں بتلائی ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ شریعت نے دو عیدیں بتلائی ہیں، اور اپنے پاس سے کوئی نئی عید بنا لینا یہ قطعاً جائز کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو عید بنائی جاتی ہے اس کو عید میلاد النبی کا نام دیا جاتا ہے، ولادت کے حوالہ سے یہ عید منائی جاتی ہے۔ لیکن مولوی حضرات اس عید کے اوپر جب واعظ کرنے لگتے ہیں نا، تو اکثر مولوی اس عید کا واعظ کرتے ہوئے یہ آیت مبارکہ جو ہے خطبے کے اندر تلاوت کرتے ہیں، اس کو بنیاد بناتے ہیں، حالانکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالہ سے یہ آیت ہے ہی نہیں، یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالہ سے ہے، آپ کے نبی بنائے جانے کے حوالہ سے ہے، تو ولادت کے حوالہ سے یہ آیت مبارکہ نہیں ہے۔ پھر کئی مولوی حضرات، جیسا کہ میں نے خود سنا کچھ مولوی حضرات کو، جس وقت یہ آیت مبارکہ تلاوت کرتے ہیں نا میلاد کے محفلوں کے اندر، تو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہاں تک پڑھتے ہیں۔ میں نے دو تین مولویوں کو خود سنا ہے کہ وہ یہاں تک انہوں نے پڑھی، انہوں نے آگے نہیں پڑھی، کیوں؟ آگے من انفسہم ہے نا، اور من انفسہم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت واضح ہو رہی ہے نا، کہ بشروں میں بھیجے گئے ہیں انہی میں سے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، تو یہ ان کے نظریے کے خلاف جا رہے ہیں نا، تو اس لفظ کو چھپا لیتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ جب اللہ نے مبعوث کیا ان کے اندر رسول انہی میں سے،
کیونکہ رسول کا خود انسانوں میں سے ہی ہونا وہ انسانوں کے لیے زیادہ مناسب تھا۔ اگر کوئی فرشتہ مثال کے طور پر بحیثیت رسول آ جاتا تو فرشتے کو بھوک نہیں لگتی۔ اب نبی رسول روزے کا حکم دیتا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ جی اپنے آپ کو تو بھوک لگتی کوئی نہیں، ہمارے لیے سخت حکم ہے۔ تو اس طرح کی کوئی نہ کوئی خرابی کسی بھی معاملے کے اندر، تو اگر فرشتہ ہوتا یا کوئی جن ہوتا تو پھر اس طرح کے الٹے سیدھے جملے وہ سامنے آ سکتے تھے، تو اس لیے مناسب تھا ہی نہیں۔ انسانوں کے لیے بہترین اسوہ کسی انسان کا ہی ہو سکتا ہے، کسی جن کا اسوہ، کسی فرشتے کا اسوہ انسان کے لیے وہ بہترین اسوہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من انفسہم، چونکہ انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے تو انہی میں سے بھیجا گیا۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، قرآن حکیم لوگوں تک پہنچاتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے لوگوں کو۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کی ایسی تربیت کرتا ہے کہ وہ اندر سے پاک ہوتے ہیں، ان کا دل پاک ہوتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صفات، 4 خوبیاں، یہ 4 تعریفیں یہ ذکر کی گئی ہیں کہ وہ اللہ کی آیتیں بھی پڑھ پڑھ کے تلاوت کرتا ہے، وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے، وہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے، وہ حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہی نہیں بن رہی، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی بھی تعریف بن رہی ہے۔ وہ کیسے بن رہی ہے کہ ان کے معلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اتنا عظیم معلم مل جانا، اتنے عظیم معلم کا شاگرد ہونا، تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ اللہ، ہمارے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، مدارس میں اگر کسی استاد کا نام بڑا اونچا ہے نا، تو اس کے پاس کوئی پیریڈ آ جاتا ہے نا، تو وہ طلبہ ناز کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارا فلاں استاد سے بھی ہم نے استفادہ کیا ہے، اتنے بڑے استاد سے ہم نے استفادہ کیا ہے۔ اللہ اللہ، جب ایم اے اسلامیات میں کر رہا تھا تو گورنمنٹ کالج گجرانوالہ میں پروفیسر حافظ محمد ارشد صاحب اور پروفیسر غلام رسول ادیم صاحب، یہ 2 بہت بڑے نام تھے، اور بھی ماشاءاللہ ہمارے بڑے اچھے اساتذہ تھے، لیکن یہ 2 نام جو ہے یہ خاص طور پر بڑے اچھے اور بڑے بلند نام تھے۔ تو مجھے آج تک فخر محسوس ہوتا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے ان کی شاگردی کا شرف حاصل ہے۔ تو یہ شرف جو ہے، یہ اعزاز جو ہے کسی بڑے سے تعلیم حاصل کرنے کا، یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، تو صحابہ کرام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ان کے معلم ہیں، وہ ان کے استاد ہیں، وہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ الحمدللہ و ماشاءاللہ ایک بہت بلند نام تھا، ایک علمی مقام تھا ان کا۔ اب مدرسے کے اندر جو طلبہ آتے تھے، والد صاحب کی کلاسیں، ظاہر ہے کہ دورہ حدیث کی کلاس کو پڑھانا یا کسی بڑی کلاس کے اسباق لینے، چھوٹی کلاسوں کے سبق والد صاحب کے پاس نہیں ہوتے تھے، لیکن طلبہ کئی دفعہ پھر یہ خواہش کرتے ہوتے تھے کہ استادوں کے پاس بھی ہمارا کوئی ایک سبق آ جائے، ہماری نسبت استادوں کے ساتھ بن جائے۔ تو پھر والد صاحب کئی دفعہ جو ہے وہ کسی نہ کسی کی چھوٹی کلاس کو بھی لے لیتے تھے تاکہ ان کا بھی جو ہے وہ دل خوش ہو جائے۔ مولانا منظور مینگل بہت بڑے عالم ہیں، اللہ رب العزت ان کی علم و عمل کے اندر برکتیں نصیب فرمائے۔ والد صاحب جس وقت آخری
بیماری کے ایام میں تھے، شدید بیمار تھے۔ مولانا منظور مینگل صاحب آئے ملاقات کے لیے، اور وہ اب کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ مجھے آپ سے شرف شاگردی کا جو ہے وہ مل جائے، حالانکہ میں نے آپ سے پڑھا کوئی نہیں، لیکن نسبت مجھے جو ہے وہ کرنے کی اجازت دے دیجئے کہ میں آپ کی طرف نسبت کر لیا کروں کہ میں قاضی صاحب کا شاگرد ہوں، مجھے حدیث کی اجازت دے دیں۔ تو والد صاحب نے ان کا چونکہ ایک علمی مقام ہے، ایک بہت بڑا مرتبہ ہے الحمدللہ، تو والد صاحب نے ان کو اجازت دے دی کہ میری طرف آپ نسبت حدیث کی اجازت کی کر لیا کریں۔ انہوں نے بہرحال یہ اجازت لے لی۔ میں نے بعد میں جس وقت انہوں نے اجازت لے لی الگ ہو کے میں نے ان سے کہا کہ آپ واحد بندے ہیں کہ جو اس اعزاز میں میرے ساتھ شریک ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے صرف مجھے والد صاحب نے یہ اجازت دی تھی کہ دورہ حدیث باقاعدہ والد صاحب سے میں نہیں کر سکا کیونکہ وہ شدید بیمار ہو گئے تھے، تو باقاعدہ میں نے ان سے دورہ حدیث نہیں پڑھا، لیکن بہرحال وہ ان کی دورے کی ریکارڈنگ وغیرہ وہ ساری میں نے سنی ہوئی۔ تو بہرحال لیکن جس وقت میں نے اجازت طلب کی تھی اس وقت بہرحال میں نے وہ ریکارڈنگ وغیرہ بھی نہیں سنی تھی، تو والد صاحب سے میں نے اجازت طلب کی۔ احادیث وغیرہ الحمدللہ مطالعہ تو تھا، پڑھی ہوئی تھی، تو لیکن والد صاحب اب پڑھانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، تو ان سے باقاعدہ دورہ حدیث پڑھنے کی سعادت نہ حاصل ہو سکی، تو میں نے اجازت مانگی کہ مجھے اپنی طرف نسبت کرنے کی اجازت دے دیں کہ میں حدیث کی سند آپ سے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا لیا کروں اپنی۔ تو والد صاحب نے یہ اجازت مجھے دے دی تھی، میرے علاوہ کسی اور کو انہوں نے نہیں دی۔ ظاہر بات ہے کہ وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کچھ تھوڑی بہت صلاحیت میرے اندر سمجھتے تھے، تو انہوں نے یہ اجازت دے دی، اور میرے بعد انہوں نے صرف منظور مینگل صاحب کو اجازت دی ہے ساری زندگی میں، کسی تیسرے بندے کو، کچھ لوگوں کی خواہش کے باوجود وہ کسی اور کو اجازت انہوں نے نہیں دی۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے ایک بڑے استاد سے پڑھنا، ایک استاد کی نسبت حاصل ہو جانا۔ اللہ اللہ۔ تو صحابہ کرام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی